تمام دعاؤں کی مرکزی ترین دعا اور اہم ترین دعا حضرت حجت کا ظہور ہے۔ آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند ترین صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي كثرت عن رعيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير طه وياسين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين بالزهراء ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، ایک ہی صلوات پڑھیں اور مل جل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 124۔ اس آیت شریفہ کے ذیل میں گزارشات پیش ہو رہی ہیں اور امید ہے آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ بھی ہو رہی ہوں گی۔ اس آیت شریفہ کا پیغام یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے عہدۂ الہیہ منتخب مناصب کو ایک خاص بندے کے سپرد فرمایا۔ ان مناصب کی ترتیب میں نے پہلی مجلس میں عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے سے پہلے عبد خدا بنایا، عبدیت کی منزل پہ فائز ہوئے۔ جب عبداللہ بن گئے، عبداللہ کے بعد خلیل اللہ بنے، خلت کے بعد عہدہ نبوت ملا، عہدہ نبوت کے بعد عہدہ رسالت ملا، اور عہدہ رسالت کے بعد عہدہ امامت ملا۔ قرآن شریف کی تمام تفاسیر آپ پڑھ لیجئے، کسی تفسیر میں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی، حدیث شریف بھی آپ کو ایسی نہ ملے گی کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عبد بنے تو فرمایا ہو میری نسل میں رکھی جائے۔ جب خلت ملی،
یہ دعا نہیں فرمائی کہ میری نسل مبارک میں رکھی جائے، اور جب نبوت اور رسالت کے منصب پہ فائز ہوئے یہ دعا نہیں فرمائی، لیکن جب عہدہ امامت اور منصب امامت پہ فائز ہوئے فوراً دست دعا بلند کی اور ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اس عہدہ امامت کو میری ذریت میں رکھ۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے، ہر عاقل یہ سمجھ سکتا ہے کہ جناب ابراہیم کا آخری عہدے پر دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے، باقی سارے مناصب مفضول ہیں، عہدہ امامت افضل ہے۔ کیوں کہ اگر وہ عہدے افضل ہوتے تو ان پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دست دعا بلند فرماتے اور دعا کہتے اور اس کی تمنا اور التجا فرماتے بارگاہ ربوبی میں، لیکن نہیں فرمائی۔ اس عہدے پہ آپ نے یہ التجا بھی کی اور یہ دعا بھی فرمائی، اور یہ دعا درجہ اجابت پر بھی فائز ہوئی، یہ دعا قبول ہوئی۔ اس کا ایک اور معنی یہ بنتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا، توجہ فرمائیں گے میری طرف، خاموش دوستو، خاموشی ذکر حسین میں اچھی نہیں ہوتی ہے، چونکہ ذکر حسین وہ ہے جو گونگوں کو زبان دیتا ہے۔ حیدری، جس کے پاس جو کچھ نہ ہو وہ ذکر حسین کرے، وہ محبت حسین رکھے، اسے سب کچھ مل جائے گا۔ میرے ایک دوست ہیں، کمال بات وہ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بات سنہری حروف میں لکھی جانی چاہیے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں، پنجابی میں آپ کی سرائکی میں وہ کہتے ہیں روڑی تے، روڑی سمجھتے ہیں نا، یہ گند کے جگہوں پر بیٹھے ہوئے بندوں کو حسین وہ ہے جو عرش الہی پہ پہنچا دیتا ہے۔ ایک دوست ہیں مولا کے ذاکر ہیں، وہ کہتے ہیں میرا کچا مکان نہیں تھا، 10 سال پہلے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، جب سے ذکر حسین کیا ہے کھانا بھی اچھا ملا ہے، سواری بھی اچھی ملی ہے، مکان بھی اچھا ملا ہے، اولاد بھی اچھی ملی ہے، اچھے کالجز، اچھے یونیورسٹیز میں، اچھے سکولز میں پڑھ رہی ہے۔ تو میں نے کہا وجہ کیا، کیوں ملا؟ کہا ذکر حسین کا صدقہ ملا ہے۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا کہ ممبر پہ فائز بندہ پڑھتا رہے تو اسی سکون نال ستے رہو، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ہم سب مل کر ذاکر حسین بنے، عہدہ امامت ملا۔ امام باقر علیہ السلام کے لفظ آپ کو یاد ہیں، مولا کے جو الفاظ ہیں آپ جا کے روایت کو دیکھیے گا، اس روایت میں یہ لفظ ہیں، مولا فرماتے ہیں ان مناصب پر ابراہیم نے دعا نہیں کی، لیکن جو ہی، لفظ یہ ہیں، جو ہی، جیسے ہی، جیسے ہی امامت کی منزل پہ فائز ہوئے، عہدہ امامت ملا، جو ہی منصب امامت ملا، فوراً دست دعا بلند کر کے کہتے ہیں اسے رکھ میری نسل میں، کیونکہ ابراہیم کو پتہ تھا، توجہ میری طرف فرمائیں گے، کیونکہ ابراہیم کو پتہ تھا جو امام ہوتا ہے اس کی امامت میں نبی نماز پڑھتا ہے۔ کبھی امام کسی نبی کے پیچھے، کبھی امام کسی رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، بلکہ اول العظم نبی جس کے پیچھے نماز پڑھے اسے امامت کہتے ہیں، اسے امام کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے ابراہیم جانتے تھے اگر امام ہوگا عبد ہوگا، بولو یار تھوڑا سا، اگر امام ہوگا عبداللہ ہوگا، امام ہوگا خلت کے منصب پہ فائز ہوگا، امام ہوگا اس کے دروازے پہ نبی خیرات مانگتے نظر آئیں گے، اگر امام ہوگا رسالت کھڑی نظر آئے گی، اور اگر امام ہوگا کائنات سامنے جھکتی نظر آئے گی۔ حیدری محمد والے محمد بلندر صلوات۔ خدا کی ذات ہمیں توفیق دے کہ سید الشہداء علیہ السلام کہ ہم اوصاف امام بیان کر سکیں ان مجالس میں، امام ہوتا کیا ہے، لیکن درجہ بدرجہ اور آہستہ آہستہ۔ سب سے پہلے ہم نے عبد کو سمجھنا ہے، عبد کون ہے؟ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، عبد صرف
ڈھانچے انسانیت میں ڈھل جانے کا نام نہیں ہے۔ عبد ہونا صرف قالب انسانیہ میں آنے کا نام نہیں ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ کائنات چل رہی ہوتی ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جس کی انگلی کے اشارے پہ کائنات بند ہوتی ہے۔ اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نبی میرے کولو تو بنے رہے تھے چڑی بھی نہیں اڑ دی۔ جس بندے کو چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہ آئے وہ علی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں عبد بتانا چاہتا ہوں عبد کون ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے توجہ ہے میری طرف، اور اتنا عظیم ہے کہ نبی نے اس کو بھائی کہا ہے، اپنا بھائی کہا ہے۔ جس کو نبی بھائی کہہ دے اس کی کیا عظمت ہونی چاہیے، اس کا کیا مقام ہونا چاہیے۔ صرف بھائی نہیں کہا بلکہ سینے کے ساتھ لگاتے تھے۔ جب وہ محفل میں آتا چہرے نبوت کھل جاتا، اور اس کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے جگروں پر خنجر چل جاتے، نشتر چل جاتے۔ یہ تو سمجھ آتی ہے نا آپ کو؟ ہم سردار، اونٹ ہمارے پاس، توجہ ہے بھائی، کوٹھیاں ہماری اس وقت کی جو کوٹھیاں ہوں گی نا، کوٹھیاں اور بنگلے ہمارے، بھیڑ بکریاں ہماری، یہ کالا کلوٹا، سمجھ جاؤ بات کو بھائی، یہ بظاہر کالا، ہونٹ بھدے، پسینے کی بدبو، جسم کالا، ہونٹ موٹے، بدصورت، لیکن ہم آتے ہیں نبوت کھلکھلاتی نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے، جب یہ آتا ہے نبوت کے چہرے پہ شادمانی، خوشیاں آ جاتی ہیں، دور سے استقبال کرتے ہیں، اپنے قریب بلاتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں بتا بلال تیرا حال کیا ہے۔ آئے ہائے، میں عام بات نہیں کرتا جی، حوالہ کتاب اس کے بعد بات کی جاتی ہے، آپ کو میری عادت کا پتہ ہے۔ آپ جا کے پڑھیں علامہ نہاوندی، علی اکبر نہاوندی ان کا نام ہے، انہوں نے بڑی معرکۃ الآراء کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب اس وقت میں مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے، ہر عالم دین کی لائبریری میں آپ کو یہ کتاب ملے گی، العبقری الاحسان اس کتاب کا نام ہے، 8 جلدوں میں ہے، اور یہ علامہ نہاوندی نے لکھی ہے، امام زمانہ علیہ السلام۔ میں اس کا حوالہ نہیں دے رہا۔ ان کی ایک اور کتاب ہے خزینۃ الجواہر فی زینۃ المنابر، اصل منابر یعنی ممبر کے آداب بتائے ہیں انہوں نے اس کتاب میں، 2 جلدوں میں، خزینۃ المنابر، خزینۃ الجواہر فی زینۃ المنابر۔ اس کی جلد نمبر 2 میں وہ لکھتے ہیں، جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، سوئے ہوئے دوستو بیدار ہو جائیں تھوڑا سا۔ علامہ نے جلد نمبر 2 میں جو جملے لکھے اپنی طرف سے نہیں لکھے، بلکہ وہاں حوالہ دیا معارج النبوہ کتاب کا، معارج النبوہ، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، اہل تسنن والجماعت برادران عزیز کی کتاب ہے، معارج النبوہ۔ اس کتاب سے حوالہ دے کر لکھتے ہیں میں بتاؤں بلال کی عظمت کیا ہے، کہ نبیوں کا سلطان پیار کیوں کرتا تھا اس سے، بلال کیسے عبد بنا۔ علامہ نہاوندی تعریف فرماتے ہیں اس جلد میں، جلد نمبر 2 میں، خزینۃ الجواہر کی جلد نمبر 2 میں وہ تحریر فرماتے ہیں جب نبیوں کے سلطان کو معراج ہوئی نا، بڑی لمبی بات مختصر، معراج ہوئی، معراج میں مختلف مناظر دیکھے، وہ سارے بیان نہیں کرنے، ایک منظر دیکھا، اور اس منظر کے قریب آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کہا اے حبیب یہاں پر قدم سنبھل کے رکھنے ہیں۔ آئے ہائے، کیوں قدم سنبھل کے رکھنے ہیں؟ کہا میرا حبیب تیرے ساتھ میرا ایک عبد اور میرا بندہ آیا تھا، اس کے قدم رک گئے تھے، تھوڑا سا بیدار ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں میں نے منازل طے کی، یہ میرے ساتھ، ایک منزل پہ آیا یہ میرے ساتھ، دوسری منزل پہ آیا میرے ساتھ، لیکن ایک منزل پہ آیا میرے قدم آگے بڑھ گئے، جبرائیل کے قدم رک گئے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ دوستی تو نہ ہوئی، یہ ساتھ تو نہ ہوا، یہ معیت تو نہ ہوئی، آپ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے۔ جو جملہ جبرائیل نے کہا وہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ جبرائیل کہتا ہے یا نبی اللہ لو اقدم عن مولۃ اللہ رکھتو، اگر ایک قدم آگر بڑھا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا،
فرمایا کیوں آگے کیوں نہیں جا سکتا؟ ارشاد فرمایا اے محمد توجہ میری طرف، یہ سامنے دیکھیے نا، یہاں سے سدرۃ المنتہا کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ الانتہا منتہا سیدہ کائنات کے گھر کے بنیاد کا نام ہے۔ اوئے ہوئے، تھوڑے سے بیدار ہو بھائی، توجہ ہے میری طرف، آوا صلاۃ پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اوئے جنہ جامنے ہون چلے جاؤ، پھر میں کوئی نہیں جامن دے بنا، یہ دس چھوڑا، ابھی چلے جائیں، جس نے جانا ہے، کوئی کام ہے، کاج ہے، کچھ ہے، بے شک چلے جائیں۔ اتنے شاعر نہ سو گیٹ بند کر دیو، جی گیٹ بند ہو جائے گا، آپ نہیں جا، جس نے جانا چلے جائیں، لیکن جو بیٹھے ہیں وہ خوب توجہ سے میری طرف توجہ فرمائیں گے، سماعت فرمائیں گے۔ کہتے ہیں یا نبی اللہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور بھائی حرام ہے اس در کی حرمت کو خیال نہ رکھنا۔ جبرائیل نے سیدہ کے گھر کی حدود کا احترام کر کے بتایا، یہاں پہ رکا جاتا ہے، آگ نہیں لائی جاتی۔ آئے جو سمجھ چکے ہیں، یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ احترام میں کھڑا ہوا جاتا ہے، یہاں پر بے ادبی نہیں کی جاتی۔ بہرحال رسول خدا آگے بڑھ گئے، فرمایا میرا حبیب قدم سنبھل کے رکھیے گا۔ اور پھر یہ جو جملے جو سیدہ خدیجہ کی لسان طاہر سے نکلے ہیں، ان سے جب عورتوں نے کہا نا تو نے یتیم عبداللہ سے شادی کی ہے، جن کے پاس نہ مال ہے، نہ منال ہے، نہ متال ہے، نہ گھر ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، یہ مانوی نگاہ رکھنے والی بی بی جس نے اس عالم احتقار میں، عالم ربا میں بھی، جہاں پہ لوگ دوسروں کا چھین کر مالدار بن جاتے تھے، دوسروں کا مال کھا کر غنی بن جاتے تھے، اس دور میں بھی جس بی بی نے نہ سود کھایا، نہ احتقار کیا، نہ کسی کا حق لیا، اور مالدار ترین ہستی بن گئی، اتنی مالدار، اتنا ثروت، اتنا پیسہ، جس کے گھر میں جھاڑو دینے والے غنی بن جائیں، جس کے بھانڈے برتن مانجنے والے ثروت مند ہو جائیں۔ بہرحال اس بی بی سے جب لوگوں نے کہا نا، مستورات نے کہا، عورتوں نے کہا آپ شہزادی ہیں، میں اس مقام کی عظمت بتا رہا ہوں جہاں پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ شہزادی ہیں، ملکہ ہیں، ملکہ عرب، آپ نے ان کے ساتھ شادی کر لی، مانوی نگاہ رکھنے والی معظمہ، اللہ سب کو ایسی زوجات عطا فرمائے جن کی نگاہ صرف گاڑی پہ نہ ہو، صرف چنگے گھر پہ نہ ہو، بلکہ اپنے شوہر کے کردار پہ ہو، صاحب کردار شوہر کو اپنا۔ بی بی فرماتی تمہیں کیا پتا اس کی عظمت کیا ہے، تمہیں کیا معلوم اس کا مقام کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ بتائیے۔ بی بی فرماتی ہے میری زوجیت میں وہ عظیم ہستی آ رہی ہے کہ جس کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ مس ہونے والے نالین عرش خدا کو چھوتے ہیں۔ بھئی جہاں عرش خدا ختم ہوتا ہے وہاں پر میرے محمد کے جوتے کی ابتدا ہوتی ہے۔ عظمت محمد پر صلوات پڑھ دیں۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب یہ مقام وہ ہے جس کا ہر بندہ مشتاق ہے۔ بندہ چبا جا بھی ہوئے نا تو آدھے میں جنت جاؤنا ہے، ایسے ہی ہے نا شاہ جی؟ بندے کو گھر سے کھانا اچھی طرح نہ ملے وہ بھی کہتے جنت ساڈا حق ہے، ایسے ہی ہے نا؟ فرمایا ہے میرا حبیب آج آپ کو ایک تحفہ، توجہ فرمائیں گے میری طرف، عبد خدا بتانا چاہتا ہوں بندے خدا کیا ہوتا ہے، جس پر اللہ رب العزت بھی فخر کرتا ہے اور اس کا حبیب بھی فخر کرتا ہے۔ ارشاد فرمائے ایک خطاب رسول سے، ایک خطاب جنت الاعلیٰ سے۔ فرمایا جتنی سج سکتی ہے آج سج، جتنی دھج سکتی ہے آج دھج، اور جتنا تجھے روپ چڑھ سکتا ہے آج چڑھا، کیونکہ میرا حبیب سیر کے لیے آ رہا ہے۔ جنت کو اللہ نے حکم دیا کہ جتنی سج دھج سکتی ہے، جتنی اپنا روپ بنا اور سنوار سکتی ہے، اور پھر جنت کی خوشبوئیں، علماء بیان فرماتے ہیں روایات کی روشنی میں،
مومن کو 1000 سال مسافت سے جنت کی خوشبو آ جائے گی. اللہ کرے آ جائے. ہمیں تو وہ آم کی خوشبوئیں نہیں آتی ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. کیونکہ آج میں کل سنا ہے آم میں بھی پیوند کاری شروع ہو گئی ہے، اور وہ پتہ نہیں نام تو مجھے نہیں آتے، وہ آم آج نہیں ہے. تو جس بندے کو لنگڑا آم، جس بندے کو چنیوٹ کی ریڑیوں پر بکنے والے آموں کی خوشبو نہ آ سکے، وہ جنت کی کیسے سونگھ سکتا ہے؟ باہر ہے جنت کو فرمایا جنت جتنی سج سکتی ہے سج لے. آج میرے حبیب کا تو نے احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، ان کے سامنے جانا ہے. وہ پروقار شخصیت ہے، وہ عزت والا ہے، تو بھی عزت والی ہے. جنت جتنی سج سکتی تھی سجی. توجہ، جتنا روپ چڑھا سکتی تھی چڑھایا. خوبصورت سے خوبصورت بن کر اللہ کے حبیب کے سامنے آئی. اللہ کے حبیب کی تک بھی نہ پڑی. ہائے ہائے ہائے، اصلاً نگاہ ہی نہ کی، اصلاً توجہ ہی نہ فرمائی. جنت اس طرف، حبیب خدا کا رخ اس طرف. حبیب خدا کا رخ اس طرف، جنت پھر سامنے آئی دوسری طرف. بالآخر زبان دی رب کتاب کے جملے اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، کتاب والا لکھتا ہے، علامہ ناوندی فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو زبان دی. فرمایا اے رسول خدا، اے فاطمہ زہرا کا بابا، اے حسن و حسین کا نانا، اے وجہ خلقت کائنات، میں وہ ہوں جس کے لیے لوگ لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں. مجھ میں اباریک ہیں، مجھ میں لولو والمرجان ہیں، مجھ میں بہترین قالینیں ہیں، مجھ میں خوبصورت نعمات خدا ہیں، ایسی نعمتیں جو ختم نہیں ہو سکتی. ہر شخص کی میں مشتاق، ہر بندہ میرا دیدار کا مشتاق. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، آپ نے ہماری طرف دیکھا ہی نہیں. کائنات کے نبی نے فرمایا ہم تجھے حکم دیتے ہیں. لفظ یہ ہیں، جملے یہ ہیں علامہ کے. فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں، تو سجی ہے دلہن بن جا. سج سے ہی لیکن دلہن بن، فوراً دلہن کے روپ میں آگئی جنت. علامہ بیان فرماتے شاید اب اللہ کا حبیب جنت کی طرف توجہ فرمائے گا. توجہ چنیوٹ والو، جب دلہن بن کر سج دھج کر اللہ کے حبیب کے سامنے آئی پھر بھی توجہ نہ فرمائی. فرماتے دل کر رہا ہے تیرا عقد بلال کے ساتھ کر دوں. ہائے ہائے ہائے، جی چاہ رہا ہے تیرا عقد. ہون میں تسی تو سکی حال اسی جنت دا. دنیا میں بیٹھنے والے اللہ کے حبیب کے پاس اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا حبیب زوجیت بہشت بری میں فردوس اعلیٰ میں جنت بگڑ کر کہتے یا اللہ کا. انہوں نے جو شعر لکھے نا فارسی میں، اللہ کرے میں آپ کو وہ شعر سنا سکوں. اس میں وہ بیان فرماتے ہیں، علامہ نہاوندی تحریر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جنت کو زبان تو پہلے مل چکی تھی. دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کا بھی میرا دل کرتا ہے آپ مجھ پر پاؤں رکھیں، میرا دل کرتا ہے حسنین شریفین آئیں، آپ مجھے بلال کی زوجیت میں دے رہے ہیں. اللہ کے حبیب نے وہاں پر کالے رنگ کے فضائل پڑے ہیں. جڑے کالے جڑے ذرا سر چالو میرے جیسے. آپ تو ماشاءاللہ سارے چٹے چٹے بیٹھے ہیں نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ چاند کا مکھڑا لیے بیٹھے ہیں. اب اللہ کے حبیب نے، علامہ نے جو لکھا ہے میں تو بالکل مختصر کر رہا ہوں. آگا جا علامہ بیان فرماتے ہیں خدا کے رسول نے، ٹائم ہے نا میرے پاس؟ ہاں اے نہ ہوئے تسی بھی ہتھ کڑیاں تے میں بھی ہتھ کڑیاں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہم لوگ ہیں. آگا جا. بہرحال جنت بگڑ کر کہتے ہیں اللہ کا حبیب مجھ میں آ کر سلمان بن داؤد شاہیاں کرتا ہے، مجھ میں آ کر آدم صفی اللہ بنتا ہے، نوح نجی اللہ بنتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ بنتا ہے. توسی میں نے بلال دے حوالے کی تھی کھلے ہو کیوں؟ فرمایا ابھی میں نے محسوس یہ کیا ہے مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے، سحر کا وقت ہے،
بلال گھر سے نکلا ہے، بلال کے قدموں کی آہٹ مجھے خانے خدا کی طرف محسوس ہو رہی ہے۔ بلال کے قدموں کی آہٹ مسجد کی طرف۔ تو یہ بندے خدا عبدیت خدا کے لیے، بندگی خدا کے لیے جا رہا ہے، تو میرا دل کر رہا ہے تجھے اس کی دلہن بنا دوں، زوجیت میں دے دوں، پھر بگڑی جنت۔ اب اللہ کے حبیب نے فرمایا تجھے کیا پتا کالا رنگ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ اللہ کا حبیب فرماتے ہیں میری کالی زلفوں کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے۔ میری کالی زلفوں کی قسمیں، نہیں کھاتا بھائی، کھاتا یا نہیں کھاتا؟ میری کالی کملی کی قسمیں، میرے سنی برادران، میری کالی کملی کی قسمیں اللہ قرآن شریف میں کھاتا ہے۔ اللہ کا حبیب کہتا ہے جب تک رات کی یہ تاریکیاں، رات کی ظلمتیں نہ چھٹیں، سورج نکلتا نہیں ہے۔ جب تک زلف یار، یہ جملے ہیں واللہ بخدا لفظ ہے کتاب کے، زلف یار سیاہ نہ ہو انسان کو مزہ نہیں آتا۔ کالے رنگ کے فضائل پڑے، جنت کو زوجیت بلال میں دیا۔ سفر طے کرتا کرتا اللہ کا حبیب زمین پہ آیا، بلال نے قدم چومے، کہا ہر ایک کا رتبہ بڑھ گیا، میرا رتبہ گھٹ گیا۔ اے جڑے آدن نا، کئی بندے آخدن نا، تسی سنیا اسی گل ہے، آپ نے یہ بات سنی ہوگی، اللہ کا حبیب کلہ گیا ہائی تے کلہ اللہ نہ ملاقات ہوئی ہائی۔ یہ بلال کو کس نے بتایا ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ بلال جب سرزمین مدینہ پر اللہ کے حبیب آئے، مسجد سے، محراب مسجد سے بلال لپک کر آئے، فرمایا یا نبی اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا ابھی نہیں، جب سورج نکلے گا نا اور میرے سونے سونے صحابہ آئیں گے پھر بات کرنا، تمہیں جواب ملے گا۔ گل بات صاحب تو سمجھ ہوتی پی نا؟ صلاۃ بھیجے بر محمد و آل محمد۔ بلال تل ملا رہا ہے اپنے بستر پر، جلدی صبح ہو، اس پہیلی کو میں کھولوں، مجھے پتا چلے یہ ہوا کیا، یہ کیا ہے۔ بھئی ہر بندے کی تمنا آرزو جنت ہے، بلال کی نہیں معلوم آرزو کیا ہے، ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب صبح ہوئی، جیسا کہ ہوتا تھا کمپٹیشن ہوتا تھا صحابہ میں، واقعا یہ بھی کتابوں میں نے پڑھا ہے، ہر صحابی کی کوشش ہوتی میں جلدی جا کر اللہ کے حبیب کے پاس بیٹھوں، کمپٹیشن ہوتا تھا، مقابلہ بازی ہوتی تھی۔ لیکن جتنے تیز چلنے والے ہوتے آقا، جتنے پہاڑیاں کراس کرنے والے ہوتے، آپ کو سمجھ آئی نا تمہیں؟ جب بھی محفل نبی میں آتے، یا علی ہوتے یا سلیمان ہوتے، اور یہ دیکھ کر کہتے کتھوں آئے ہو تسی؟ یہ آپ کہاں سے آگے؟ جس راستے سے ہم آئے ہیں وہاں پر 2 قدموں کے نشان ہیں، یا نبی کے یا علی کے۔ وڈ کیا تو کتھوں آئے ہیں؟ وہ بابا جی، سلیمان فارسی کی بات کر رہا ہوں، آپ کہاں سے آئے؟ جناب سلیمان نے فرمایا مجھے دیکھو، مجھے سلیمان فارسی کہتے ہیں، میں علی کا اتنا مطیع ہوں، میں قدم ہی وہاں رکھتا ہوں جہاں علی قدم رکھتے ہیں۔ تمہیں قدموں کے نشان، ڈائریکٹ کمپٹیشن ہوتا تھا، بات اور طرف نہ جائے۔ سارے جمع ہو کر جب آگئے، آج شب معراج ہے، آج صبح معراج ہے، آج عرش کے آسمانوں کی باتیں ہوں گی، ہم سنیں گے، دل خوش ہوگا، جنت کے امرود ہمیں ملیں گے، انجا کھانا، جنت کی آم، لنگڑے لنگڑے آم ہمیں ملیں گے، ہم کھائیں گے۔ اب جب محفل سج گئی، علامہ نہوندی نے لکھا ہے اور قلم توڑ کے رکھ دیا ہے، وہ فرماتے جب محفل سجی، شمع رسالت کے پروانے اس رسالت کی شمع پر پروان ہونے کے لیے اور قربان ہونے کے لیے جب ارد گرد جمع ہو گئے، دور سے آتے بلال کو قریب بلایا، بلا کر کہتے بلال اب بتا کیا کہہ رہا تھا؟ بلال اب بتا۔ بھائی جس وقت سردار ساتھ ہو نا تو پھر نوکر میں بھی اکڑ آ جاتی ہے نا، وہیں تے سر نہیں چھیندے،
جس وقت سردار ساتھ ہو تو پھر وہ بھی بندوقیں تان لیتے ہیں. جب سردار کائنات کی آشیرواد لے لی، یہ کہہ لوں، جب کائنات کے مالک کی تائید لے لی، جناب بلال قریب آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو فقط یہ عرض کی ہے، ہر ایک کا رتبہ بڑھا، ہمارا رتبہ کم ہوا، ہمارا رتبہ گھٹ گیا. کائنات کے نبی نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یا نبی اللہ، توجہ، آپ نے عرش خدا پر سدرۃ المنتہا کے مقام پر ہماری زوجیت میں بہشت کو دیا ہے، ہم قبول نہیں کرتے ہیں. اب اللہ کے حبیب نے بہشت کو مخاطب کر کے فرمایا تجھے تو میرا بلال بھی نہیں قبول کرتا. آئے ہائے، تجھے تو بھائی جنت اتنی، وہ لکھا ہے علامہ صاحب نے، انہوں نے کہا جنت اتنی سستی ہے، اس کی قیمت اتنی سستی ہے، ماں باپ کی طرف شفقت کی نگاہ سے دیکھ لو جنت مل جاتی ہے. نہیں ہے ایسے؟ اگر کسی پیاسے کو محبت سے پیار سے پانی پلا دو، جہنم لبدی کیا ہوتا؟ جنت ملتی ہے نا. پانی کی گھوٹ کی کیا قیمت ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی ماں، اگر کوئی باپ شفقت سے اپنے بیٹے اور بیٹی کو دیکھ لے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اب مجھے بتائیں، یہ ماں بہنوں سے دستبست عرض کروں، بچوں کو گالیاں دینی چاہیے؟ اوے فلاں دیا پترا میرے کو لا، فلاں دیا پترا، گالی بھی پھر مسکین باپ کو ہی ملتی. ایسی ہے؟ نہیں، علامہ نے لکھا ہے وہاں پہ فہرست واز انہوں نے باتیں لکھی ہیں، میرے پاس چونکہ زیادہ وقت نہیں، میں اس طرف نہیں آنا. فرمایا جنت کی قیمت اتنی سستی ہے، اتنی جلدی جنت مل جاتی ہے کہ کوئی اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے، اور مومن کو چاہیے تلاش جنت میں جائے. ایسا نہ ہو کہ قدم قدم پہ جنت بکھرتی نظر آئے اور میں اور آپ جہنم کو لپیٹتے نظر آئے. یہ اچھی بات نہیں ہے. ذکر حسین جنت ہے. کیا یہ نہیں فرمانے رسول مقبول من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ؟ یہ فرمانے نبی نہیں ہے کہ جس نے میرے حسین پہ گریہ کیا، دھاڑے مار کے رویا، آہستہ آواز میں رویا، یا حتیٰ شکل گریہ بنا لی، اس پر بھی جنت واجب ہے. تو علامہ فرماتے ہیں بلال کے ذہن میں یہ ساری چیزیں تھیں، اس لیے فرماتے ہیں میرا رتبہ گھٹا ہے، بڑھا نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا تیری نگاہ بلالیہ میں، یہ کہہ لوں تیری نگاہ صحابیت میں رتبہ کب بڑھتا ہے؟ کہہ دوں آپ کی خدمت میں جملہ کہوں جو بلال نے کہا ہے اور میرے اور آپ کے لیے درس دیا ہے. بلال کہتا ہے یا نبی اللہ، وہ یا رسول اللہ، اے اللہ کا پیارا حبیب، اے اللہ کا پیارا نبی، میرے خیال میں جنت وہ نہیں ہے، توجہ، بلکہ میرے خیال میں، میرے عقیدہ میں جنت وہ ہے جہاں تیرے قدم آ جاتے ہیں. اے اللہ کا حبیب، میں اس بندے کو جنت کا واجب قرار دیتا ہوں جو تجھ پہ شک نہ کرے. اوئے ہوئے، سمجھو بات کو. اے اللہ کا حبیب، میں اس پر جہنم واجب سمجھتا ہوں جو بیٹھتا تیرے پاس ہے، تیری نبوت پہ شک کرتا ہے. سوال بھیجے محمد والے محمد کے ذات. کیا ہو گیا؟ ایک اور درود بھیجے محمد والے. کیڑا تھا میرے خیال میں، اور جو علامہ نے بات لکھی ہے نا، قسم سے سنہری حروف سے لکھنے کے مترادف ہے. حضرت بلال نے یہ بتایا اے اللہ کا حبیب میری جنت وہ ہے جہاں آپ اور آپ کا خانوادہ طاہر ہے. میں نے اس جنت میں نہیں جانا جس جنت میں آپ اور حسین سے ملاقات نہ ہو سکے. بلال نے یہ بتایا. اللہ کے حبیب نے صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے بلال کو اپنے قریب بلا کر کہتے ہیں اے میرے صحابہ، مجھے بتاؤ تم میں اس جیسے عبد کتنے ہیں؟ مجھے بتاؤ تم میں اس جیسے، گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ کہ نبی ہے یہ کی ہے؟ نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ خلیل ہے، عبد خدا ہے.
بندہ خدا ہے، عبد خدا ہے، عبداللہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم میں کتنے ہیں جو اس جیسے ہیں؟ سب کے سر گئے جھک، اسد کے ونجا تیری عظمتوں، سب کے سر گئے جھک، چند بندوں کے سر بلند ہوئے۔ ایک کا نام علی تھا، ایک کا نام سلمان تھا، ایک کا نام ابو ذر تھا، ایک کا نام مقداد و عمار یاسر تھا۔ سب مل کر کہتے ہیں اے اللہ کا حبیب، ہمارے سردار کا نام علی ابن ابی طالب۔ جس کا حیدری، جس کا سردار علی ہو نا، وہ عبد خدا ہوتا ہے، وہ بندہ خدا ہوتا ہے، وہ عبداللہ ہوتا ہے۔ اور جو علی سے کروڑوں میل دور بھاگے، ایڈی تیز دوڑ لاوے نا سائیں کہ تیز پرواز پرندہ بھی اس کو نہ پہنچ سکے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مخلوق کے خدا ہو سکتا ہے، بندہ خدا نہیں ہو سکتا۔ عبدیت کا معیار نہ صحابیت ہے، نہ لمبے لمبے اعمال ہیں، نہ کچھ اور ہے۔ معیار عبدیت روح اسلام و ولایت علی علیہ السلام۔ اگر یہ ہے، کیا آپ نے نہیں سنا اور کیا آپ نے نہیں پڑھا واعظین علماء کرام سے کیا نہیں سنا کہ جنہوں نے فرمایا ہے کہ سب کچھ ہو، گٹھڑیوں کے گٹھڑیاں اعمال ہوں، اگر ان میں ولایت نہیں ہے تو ہباء منصورہ ہے وہ روح اسلام کا نام۔ اور یہ بلال، ایک اور جملہ عرض کروں آپ کی شان کو دیکھ کر، یہ تسی اجازت دی ہوتے کھائیں، یہ تے غلطے ہو گئے، مکمل صلاۃ بھیجے محمد و آل محمد۔ صاحب روضۃ الشہداء علامہ کاشفی سبزواری ان کا نام ہے، 700 سال پرانی کتاب ہے، یہ 700 سال پرانی۔ مقتل حسین فارسی لینگویج میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے، اور اس کا نام بھی پہلے اور نام ہوتے تھے۔ روضہ جو نام ہے ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے، اور جن علاقوں میں پاکستان میں مثلا پشاور کوئٹہ میں جہاں پر فارسی لینگویج بولی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے، وہاں پر مجلس اذان نہیں لکھا جاتا بلکہ روضہ شبیر لکھا جاتا ہے، روضہ حسین علیہ السلام، یعنی مجلس کا دوسرا نام۔ فارسی میں ہم مجلس کہتے ہیں، فارسی میں اس کو روضہ کہتے ہیں۔ تو آقا نے اس کتاب کا نام ہی رکھ دیا روضۃ الشہداء، شہداء کی مجالس، اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں علامہ بیان فرماتے ہیں یہ بلال امیہ ابن خلف کا غلام تھا۔ بنی امیہ تے سونی بدے ہو نا، ان کے وڈکے کا نام امیہ ابن خلف ہے، ان کے بزرگوں کا نام، یہ اس کا غلام تھا۔ بالکل مختصر، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، یہ بات مکمل تب ہوگی، اس میں لذت تب آپ کو آئے گی، یہ بات آپ سنیں گے تو تب عبد خدا کیا ہوگا۔ یہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے، اور پھر وہاں کا جو اس وقت کا دور تھا، جو اس وقت کا عصر تھا، غلاموں کو چھوت کی بیماری سمجھا جاتا تھا، یعنی بالکل قریب ہی نہیں پھٹکنے دیا جاتا۔ حیوانات کی عزت ہوتی تھی لیکن غلاموں کی عزت نہیں تھی۔ محمد کہتے ہی اسے ہیں جو انقلاب برپا کر دے، جو غلاموں کو سردار بنا دے اور سرداروں کو غلام بنا دے، اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ اس پورے معاشرے کو تبدیل کیا حضرت رسول گرامی نے، وہ وقت ابھی ہوا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس دور میں غلام کو بچہ کھچا کھانا، وہ بھی اگر بچ جاتا، وہ بھی زندہ رہنے کے لیے، کام لینے کے لیے، حیوانات کے طویلے سے بدتر ان کی جگہ ہوتی تھی۔ صاحب کتاب تحریر فرماتے یہ بلال شروع سے ہی ایک انوکھا غلام تھا، عجیب و غریب قسم کا غلام تھا۔ ایک دفعہ گلی کے نکر پہ کھڑا تھا، سامنے سے رحمت للعالمین آ رہے تھے، نگاہ جب پڑی اسی وقت کہتا ہے اے عبد خدا، اے بندہ خدا، محسوس یہ ہوتا ہے تو اس دنیا کا نہیں ہے، محسوس یہ ہوتا ہے تیری لسان پہ جو پیغام ہے وہ اس دنیا کا نہیں ہے بلکہ آسمانی پیغام ہے۔ تو کلمہ پڑھا، میں تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کے حبیب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا،
اسی گلی میں کلمہ پڑھا، غلام نبی بن گیا، غلام رسول بن گیا۔ اب جب امیہ بن خلف کے گھر میں آیا، کام تو وہیں تھا نا، ڈیوٹی وہیں کرتا تھا، جاب وہیں تھی، وہ کہتا ڈنگرن چارہ پا، اٹھن ادے لے جا، انج کر اونج کر، یہ کرتا، لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا، احدن احدن احدا، میرا خدا ایک ہے، احدن احدن احدا، میرا ایک خدا ہے۔ یہ 2-4 دن تو اس نے سنا بھی شاید گنتی یاد کریں دا پیا، شاید اس نے سوچا یہ کیا کر رہا ہے، عربی کی گنتی یاد کر رہا ہے۔ لیکن جب بات بڑھ گئی، ایک چاپلوس غلام نے کہا یہ تجھے پتہ ہے رات کو کدھر جاتے ہیں؟ کدھر جاتے ہیں؟ ان نے کہا ایک گھر میں جاتا ہے جہاں مشعل رسالت روشن ہوتی ہے، اس رسالت کے قدموں میں یہ واری واری جاتا ہے، جو وہ تعلیم دیتے ہیں وہ تیرے گھر میں کہتا ہے، یہ تیرے خداؤں کو خدا نہیں مانتا۔ اچھا وہ میرا غلام لنگر ساڈا کھاوے، یہی کہوں نا، میرے گھر میں رہے اور پھر گیت کسی اور کے گائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے جب یہ لفظ کہے، بلال کے کمرے کے قریب آیا، بلال نے مصلی عبادت بچھایا ہوا تھا، صدقے جاواں، اور مصلی عبادت پر اللہ کی عبادت کر کے کہتا تھا مالک تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے آخر الزمان نبی کے زمانے میں پیدا کیا ہے، اور مجھے ان کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے، اور وہ بھی عظیم لوگ ہیں، کاش وقت ہو میں بیان کروں، وہ لوگ بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے جب یہ دعا دیں گے، خدایا تیرا شکر ہے تو نے آخری امام کی رعیت بنایا ہے۔ اللہ کرے ہم اور آپ کو دیکھ سکیں۔ بہرحال جو صاحب کتاب نے لکھا ہے، انہوں نے تعریف فرمایا کہ اس نے اونٹ کی اون سے، بڑی کھردری اون ہوتی ہے، اونٹ کی اون سے بنی رسی لی، بلال کے ہاتھ پاؤں باندھے، اس کے گلے میں رسی ڈالی، گھسیٹتا ہوا تپتے مکہ کے صحرا میں لے آیا، اور جو جملے لکھے صاحب کتاب نے فرمایا اتنی ریت تپتی تھی، اتنی جھلستی تھی کہ اگر چنے کے دانے اس ریت پہ ڈال دیے جاتے وہ بھون جاتے۔ بلال کے بدن نحیف پر، بدن نازنین پر لباس نہیں ہے، بلال کو چت لٹایا، کمر کے بل لٹایا، کتاب کے جملے کئی من وزنی پتھر بلال کے سینے پہ رکھا، طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی تکالیف، ہاتھ میں نیزہ لیا، اللہ نہ کرے اس پر یہ مقام کسی مومن پہ آئے، ہاتھ میں نیزہ لیا امیہ ابن خلف نے، بلال کے ننگے بدن میں چبھو کر کہتا کہہ لات منات عزا میرے خدا ہیں، کہہ لات منات عزا میرے خدا ہیں۔ جیسے ہی یہ چبھوتا بلال کے جسم میں وہ نیزے کی انی آتی، بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا احدن احدن احدا، بلال کہتا ہے یہ تو نیزے کی انی ہے، اگر تو میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ٹکڑوں کو ہوا میں لٹا دے، اور ان ٹکڑوں سے ایک ہی آواز آئے گی خدا ایک ہے، احدن احدن احدا۔ جب یہ منظر کائنات کے نبی نے سنا، آپ نے، یہ بھی جھوٹی بات ہے فلاں نے آزاد کیا فلاں نے آزاد کیا، یہ بھی غلط بات ہے۔ اگر بلال کو آزاد کیا ہے امیہ بن خلف کی غلامی سے، تو میرے اور آپ کے آقا علی ابن ابی طالب نے کھلا۔ میرے مولا نے فرمایا، نبی خدا نے فرمایا اے علی اب برداشت نہیں ہوتا، جائیے یہ متاع قلیل لے جائیے، اور دیا کیا؟ صدقے ونیا اتنا عقیدہ رکھا کرے، دیا کیا؟ ایک بند تھیلی، اس تھیلی میں چند اشرفیاں، فرمایا دے اور اس کو کہہ یہ تیرا نہیں یہ ہمارا غلام ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دے۔ جب بلال خدمت نبی میں آئے، نبی مکرم نے پھر صحابہ کو، جو بچے کچھ صحابہ تھے تازہ نو مسلم لوگ، ان کو اکٹھا کیا اور دیکھ کر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میرے خیال میں میری نبوت اور رسالت کا معیار عبد خدا بلال ہے، بلال حبشی ہے، جو اس جیسا عبد بنتا جائے گا محمد کا غلام بنتا جائے گا۔
اتنے کتنے نظر آتے ہیں آج کے معاشرے میں. آج تو ایسے ہیں کہ اگر ٹیلی ویژن پر میچ لگا ہو نا اور پھر بارگاہ حسینی میں سب سے نامور ذاکر پڑھ رہے ہوں، کہتے ہیں اللہ پھر روزانہ مجلسیں سنتے ہیں، کل سن لیں گے. مجلس کو میچ پر قربان کر دیں، ہے یا نہیں ہے؟ ابھی آپ جائیے گلیوں میں جائیے، کتنے جوان ہوں گے جن کے ہاتھوں میں یہ شیطانی کھلونا ہوگا اور اس پہ واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب یہ چیزیں استعمال کر رہے ہوں گے. مجھے بتائیں وہ بلال جیسے ہیں یا آپ بلال جیسے ہیں؟ وہ بلال جیسے ہیں یا یہ جو ننگے سر بیٹھے ہیں؟ آج کا حسین کا پیغام ہی یہ ہے، اس شیطانی دنیا میں جیسے اس شیطانی دنیا میں بلال جیسوں نے شیطان کو لات مار کر نبی کی غلامی میں آئے، آج کتنے ہیں جو آج کی شیطانی دنیا میں لات مار کر غلام مہدی بن سکتے ہیں؟ اور صد آفرین ہے آپ پر کہ آج کے اس کٹھن دور میں دشمن نے ہر طرح کا وسیلہ، ہر طرح کے اسباب جوان کو گمراہ کرنے کے لیے بنا لیے، لیکن میرا جوان آج بھی کالے کپڑے پہن کر ماتم شبیر کر کے یہ بتاتا ہے ہم غلام نبی ہیں، ہم غلام رسول ہیں، ہم وہ بندے ہیں، ہم وہ عباد اللہ ہیں جن کو خلق کر کے خدا فخر محسوس کرے. ہم وہ عباد اللہ. دیکھیں اللہ نے اس کائنات کو موبائل یوز کرنے کے لیے نہیں بنایا، فقط اور فقط. آج کل میں بچوں کو دیکھتا ہوں 16-17 سال کے بچے، اگر ساری رات بیت جاتی ہے اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی، این صبح کے وقت جب اذان صبح ہوتی ہے اس وقت نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں اور پوری رات موبائل کو استعمال کرتے ہیں. آج کا میرا شیعہ جوان یہ بتاتا ہے کہ ہم نے حسین ابن علی کو مانا ہے، جس حسین کے غلاموں نے اس دور میں بھی بتا دیا تھا کہ یزید اور یزیدیت جس روپ میں آ جائے، جتنا بڑا ظلم کر سکتی ہے کر لے، ہم کبھی سودے بازی نہیں کریں گے. اور آج بھی میرا جوان یہ فیصلہ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہماری جوانیاں ہیں تو حسین کی امانت ہے. اگر ہمارے پاس کچھ ہے مال دنیا تو وہ بھی امانت حسین ہے. کون ہے یار خود بتائے مجھے اپنا خرچہ اپنے ہاتھ سے کر کے خوش ہو؟ لیکن شاہ جی سے پوچھیں جو بانیان ہیں جو ذکر حسین کرواتے ہیں، وہ جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنی زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا اگلے سال اس سے زیادہ دے. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ اگلے سال اس سے زیادہ دے، میں اس سے پر رونق تر مجالس برپا کر سکوں، اس سے بہتر مومنین اور مولا کے عزاداروں کی خدمت کر سکوں. کیا ہے حسین؟ حسین وہ ہے جس نے انقلاب برپا کر دیا ہے. حسین وہ ہے جس نے وہ مکتب دیا ہے جس مکتب میں زہیر جیسے جوان پلتے ہیں. حسین ابن علی وہ ہے جس نے وہ حسینیت دی ہے جس میں عابس ابن شبیب شاکری جیسے بزرگ پلتے ہیں. یہ عابس کون ہے؟ میں شہادت نہیں پڑھ رہا، صرف ایک تعارف کروانا چاہتا ہوں. اپنے بچوں کے نام امام کے اور ائمہ کے صحابہ پہ رکھا کریں. یہ عجیب و غریب نام آج کل سن رہے ہیں، سرچ کریں، تاریخ کو پڑھیں. اہل بیت اطہار اور ان کے اصحاب کے ناموں پہ اور ان کے اصحاب کے ناموں پہ بچوں کے نام. یہ عابس ابن شبیب شاکری یہ کوفہ کے سردار تھے. آپ مقاتل کو پڑھیے، آپ زیارات پہ جائیں نا ایران عراق میں تو ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے انا مجنون الحسین، انا میں دیوانے حسین ہوں.
اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ میں حسین کے نام کا دیوانہ ہوں، میں پاگل ہوں۔ یہ جملے کس نے کہے ہیں؟ یہ کربلا کے میدان میں عابس نے کہے ہیں۔ جب شاکن فی الصلاح، میں شہادت پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف یہ جملہ جناب عابس کی عظمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ شاکن فی الصلاح، صلاح سے اصل سے مسلح ہو کر جب عابس میدان کربلا کارزار میں تشریف لائے نا، سامنے بہت سے شاگرد تھے ان کے، چونکہ یہ کوفہ میں درس قرآن دیا کرتے تھے، تفسیر قرآن۔ شاگردوں نے کہا ہم اپنے استاد کے سامنے کیسے لڑیں؟ کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا۔ پھر عابس کی بہادری کے سامنے کوئی ہل نہیں رہا تھا۔ کہتے ہیں عابس نے اپنا خود اتارا، اپنی زرہ اتاری، اپنا اسلحہ دور پھینکا اور کہتے ہیں انا مجنون الحسین، میں دیوانے حسین ہوں، آؤ مجھے مارو۔ لوگ کہتے ہیں عابس مر کیوں رہا ہے؟ کہتے ہیں وہ منظر، وہ عظمت، وہ رفت، وہ بلندی جو آج شب عاشور حسین نے دکھائی ہے، جو شب عاشور وہ مقام جو حسین نے دکھایا ہے، وہ اس وقت تک نہیں ملنا جب تک کربلا میں شہادت نہیں دینی ہے۔ تو یہ سارے دیوانے گانے حسین تشریف فرما ہیں۔ حسین ابن علی 2 محرم کو، یہ چاند 3 دن پہلے ابھرا ہے آسمانوں پر، ہر ایک نے دیکھا اور ہر ایک نے اپنے رنگ میں دیکھا، لیکن بہن بھائی نے جس طرح دیکھا اس طرح کسی نے نہیں۔ کیوں؟ بھائی نے دیکھا تو بہن کی چادر پہ رونا آیا، اور بہن نے جب اس چاند کو دیکھا تو بھائی کے بے کفن بدن کو یاد کیا اور گریہ کر کے کہتے ہیں میرا غریب حسین، یہ چاند ابھرا ہے، میرا دل پھٹا جاتا ہے حسین، مجھے محسوس یہ ہوتا ہے اس چاند میں میری چادر لٹ جائے گی حسین، تیرے بدن پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ جملہ تیاری کا کہنا چاہتا ہوں، اور میرے خیال میں آج تک جو میں نے مجالس آپ کی اس بارگاہ مقدسہ میں سنی ہیں، یہ جملے ابھی تک کسی ذاکر علامہ صاحب نے نہیں فرمائے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام خیام حسینی فرات کے کنارے لگائے۔ کیوں لگائے؟ کہتے ہیں مولا حسین علیہ السلام نے کئی گھوڑے تبدیل کیے، کوئی گھوڑا چلتا نہیں تھا، ہر گھوڑا رک جاتا، ہر زلجنہ رک جاتا، ہر مرکب رک جاتا۔ بالآخر میرے مولا حسین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، خطاب میں لکھو، فرمایا ہا ہونا مقتل رجالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے حبیب کو غلطان فی الخون کیا جائے گا۔ ہا ہونا ذوبہا اطفالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے اصغر کو تیر مارا جائے گا۔ یہ جملہ جب کہا نا، عباس کا ٹکر زمین پہ آ لگی۔ میرے مولا فرماتے ہاں ہونا صوبیا نساء ہونا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میری زینب کو رسن پہنائے جائیں گے۔ جب یہ جملے سنے نا، عباس کہتے مولا اے کاش مجھے موت آ جاتی اور زینب کے ہاتھ میں رسن نہ دیکھتا۔ کربلا کے میدان میں 2 محرم اس کیفیت میں میرے مولا نے خیام لگائے اور حکم بھی حضرت عباس کو دیا، اے عباس یہ خیمے تو نے لگانے ہیں۔ جملہ میں نے روایت پڑھی ہے اور تاریخ میں بڑا عظیم جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں جن خیموں کو درود پڑھ پڑھ کر عباس لگا رہا تھا عصر عاشور، انہی خیموں کو شمر نماز پڑھ کر آگ لگا رہا تھا۔ اور جب خیمے لگے نا، حضرت عباس سید الشہداء کے قریب آئے اور رو کر کہتے مولا حسین ابن علی، یہ دریا بہ رہا ہے جس میں حیوانات پی رہے ہیں، انسان پی رہے ہیں، ان لوگوں نے ہم پر پانی بند کیا تھا، ان کا سردار ہور تھا، میرا دل کر رہا ہے، میرے صحابہ کا دل کر رہا ہے میں ان پر پانی بند کر دوں۔ میرے مولا حسین نے فرمایا عباس وہ شبر تھا، میں علی کا بیٹا ہوں، ہم کسی پر پانی بند نہیں کرتے۔ عباس راستہ کھول دے اور بتا آؤ مشکیزیں بھر لو، آؤ اپنے حیوانات کو پلا لو۔ پانی سب کے لیے ہے، سب نے پینا ہے اور سب نے پیا ہے، اور یہ پانی
جتنا ہو سکتا تھا اشقیاء نے جنگ کی تدابیر ہوتی ہیں، ان تدابیر سیفٹی میں سے ایک سیفٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ معقولات کا، کھانے پینے کی چیزوں کا وسیع مقدار میں آپ اہتمام کریں، کیونکہ کسی وقت بھی جنگ میں حالات تبدیل ہو سکتے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء پہ قلت آ سکتی ہے۔ جتنی حد تک ہو سکتا تھا، جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے لیے، اور اگر دل میں جگہ آئے تو یقیناً رو لیجئے گا، جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے پانی جمع کیا حیوانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، لیکن چند مشکیزیں بھرے حسین ابن علی نے زیادہ سٹاک نہ کیا، زیادہ پانی جمع نہ کیا۔ عباس کہتے ہیں مولا یہ پانی جمع کر رہے ہیں اور آپ تھوڑا پانی، میرے مولا فرماتے ہیں بند انہوں نے کرنا ہے، میں نے بند نہیں کرنا۔ 7 محرم کو جب پانی بند ہوا، بچوں نے العطش کی آوازیں آئی، میرے مولا عباس کہتے ہیں اے حسین پانی جمع کرتے، آج ان کو پلا دیتے۔ میرے مولا فرماتے ہیں عباس دیکھنا میری ماں کا صدقہ اشقیاء پی رہے ہیں، میں حسین اس کے لیے خوش ہوں۔ لوگ پانی نعمات خدا سے استفادہ، اور جب پانی بند ہوا نا، کتنے محرم؟ 7 محرم، کوشش کیا کریں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حکم نہیں دے رہا، لیکن کوشش کیا کریں ماہ محرم میں مشروبات ٹھنڈے نہ پئیں، لذیذ شربت نہ پئیں، لذیذ کھانے نہ کھائیں، اور جب 7 محرم کا دن ابھرے نا پھر کوشش کریں اتنا پانی پئیں کہ آپ زندہ رہ سکیں، کیونکہ 2 محرم کو یہ نعرے، یہ آوازیں کربلا کے میدان میں آ رہی تھی، بھیا حسین ہر کوئی آ رہا ہے، شبر کے لشکر میں شامل ہو رہا ہے، اور میرا غریب بھیا تیرا کوئی نہیں ہے۔ میرے مولا نے ایک خط لکھا، اس خط کا عنوان لکھا انا ابن فاطمہ الزہرا، پہچان حبیب میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ یہ خط کوفہ کی طرف روانہ کیا، 2 محرم کو لکھا یہ خط۔ یہ خط جب کوفہ کی طرف روانہ کیا، یہ خط کہاں ملا؟ شہادت میں نے نہیں پڑھنی، جملہ کہہ کر سے میں تمام کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے۔ 2 یا 3 منٹ رہتے ہیں، ان 2-3 منٹوں میں میں نے بات کو ختم کرنا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر بازار سے مہندی خرید رہے تھے، خضاب خرید رہے تھے، محاسن شریف کو خضاب لگانے کے لیے خضاب خرید رہے تھے۔ اتنے میں ہرکارہ آیا، قاصد آیا، اس نے تلی پہ خط رکھا، خط کی بناوٹ دیکھ کر حبیب کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی، دیکھ کر کہتا یہ بازار میں کھولنے کے قابل نہیں ہے، جلدی سے گھر آیا، دروازہ بند کیا، زوجہ کے سامنے خط کھولا، سامنے لکھا ہوا تھا حبیب میرا سلام، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، حبیب میں کربلا میں آ گیا ہوں، حبیب میری بہن سوال کرتی ہے، ہر کوئی آتا ہے شمر کے لشکر میں شامل ہوتا ہے، تیرا کوئی نہیں ہے، اے حبیب اس بھری کائنات میں اگر کوئی ہے تو تو میرا سنگتی ہے، اگر کوئی ہے تو تو میرا دوست ہے۔ آخر میں جملہ لکھا، اے حبیب اگر آنا ہے تو آ جانا، اگر نہیں آنا تو کبھی 12 محرم کو کوفہ کے بازار میں نہ آنا۔ اے حبیب کوفہ کا بازار ہوگا، میری بہن کا سر ننگا ہوگا، حبیب برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ جملے لکھے، آخر میں خط لکھا، خط بند کیا، زینب نے سائن کیے، زینب نے دستخط کیے۔ جب دستخط پہ نگاہ پڑی، حبیب گر کر زمین پہ گرا، رو کر کہتا ہے زوجہ اللہ کے حوالے، اور میرا حسین غریب ہو گیا، میرا حسین مظلوم۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین